لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أحوط الأشياء عندنا. رب اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. معزز حاضرین، محترم دوستو، دینی بہنوں، اللہ کی محبت، اس کو علماء نے تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض بتلایا. سفر حج محبت الہی کے اظہار کا ایک سفر ہے. اس میں کا ہر عمل حب الہی کے اظہار کا ذریعہ ہے. اسی محبت کے اظہار میں حجاج کرام اپنے پسندیدہ لباس کو چھوڑ کر اللہ کا پسندیدہ لباس اختیار کر لیتے ہیں. اوروں کے تذکرے چھوڑ کر اللہ ہی کا تذکرہ زبان پر، اور جگہوں کی دوڑ دھوپ اور چکروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے گھر کے اطراف چکر لگاتے رہتے ہیں. انہی کی پسند پر میدان مینا میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں، اور انہی کے منشے کی تکمیل میں میدان عرفات میں جا کر وقوف کرتے ہیں. انہی سے لوگ لگائے رکھتے ہیں، انہی کو پکارتے رہتے ہیں، انہی سے مانگتے رہتے ہیں. مزدلفہ میں بھی یہی ان کا عمل ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں رکاوٹ بننے والا جو ذریعہ ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے رمی جمار کا ایک عمل ہوتا ہے. جن جگہوں پر شیطان نے اللہ کی محبت کے اظہار میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اس جگہ کنکر مارے جاتے ہیں، اور انہی کی محبت میں جانوروں کی قربانی کا عمل ہوتا ہے، اور انہی کے حکم کی تعمیل میں سر کے بال اتار دیے جاتے ہیں. دو تین دن کا وقفہ گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کے گھر کو بھاگ کر آتے ہیں، پھر اللہ کے گھر کے اطراف چکر لگاتے ہیں. پھر اللہ کی محبت میں پیش آنے والی مشکلات پر کیا جانے والا ایک عمل بی بی ہاجرہ کا صفا مروہ کے درمیان میں چکر کا، اور اس کو انجام دیتے ہیں. یہ پورا سفر حب الہی کے اظہار کا سفر ہوتا ہے. حق تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی پسندیدہ ہے کہ بندہ سب کے مقابلے میں ان سے محبت زیادہ کرے، اور یہ آدمی کے سچے پکے ایمان کی علامتوں میں سے کہ اللہ کی محبت تمام چیزوں پر غالب ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. شروع میں جو دعائیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں بھی یہی دعا مانگی گئی کہ اے ہمارے رب، آپ کی محبت کو تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب بنا دیجیے، اور آپ کے خوف و خشیت کو تمام چیزوں کے مقابلے میں میرے اندر غالب کر دیجیے. اور دوسری دعا میں ہے کہ اللہ، آپ کی محبت کو میرے نزدیک زیادہ محبوب بنا دیجیے میری جان سے، میرے متعلقین سے،
اور ٹھنڈے پانی سے، جس پر آدمی کی حیات کا دارومدار ہوتا ہے۔ پیاس کی شدت میں آدمی کے نزدیک سب سے زیادہ جو مطلوب ہوتا ہے وہ پانی، پھر وہ بھی میٹھا ٹھنڈا پانی۔ تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ آپ اپنی محبت میرے اندر غالب کر دیجیے، یہ دعاؤں کا مفہوم ہے۔ پڑھی گئی جو دعا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ حضرات کے سامنے آئی، وہ بھی حب الہی میں ڈوبی ہوئی دعا ہے۔ فرحاد ایک چاہنے والا گزرا ہے، شیریں ایک محبوبہ کا نام ہے۔ شعر میں کنایا ہے کہ آپ مجھے اپنا فرحاد بنا لیجیے، جس کی تمہید میں فرمایا گیا سبق پھر محبت کا تازہ کریں، تو شیریں بن اور مجھ کو فرحاد کر۔ کبھی شمال کی چیزیں مجھے کھینچتی ہیں، کبھی جنوب کی، کبھی مشرق کی طرف میں مائل ہوتا ہوں، کبھی مغرب کی طرف۔ شمال اور مشرق، جنوب اور مغرب، مجھے ہر جہت سے تو آزاد کر۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جہت ہے، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں، کوئی فوق میں ہے، کوئی تحت میں۔ جہاد سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا جہت میں ہونا نقص ہے۔ جہت میں ہونے کے لیے مکان چاہیے، تحیز چاہیے، تعین چاہیے، محدودیت، یہ سب تقاضے اشیاء میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات لامحدود، جہاد سے پاک، اسے کسی ایک جہت میں متعین نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس جانب بھی تمہارا رخ ہو جائے ادھر ہی اللہ کی ذات، تو اسی کو گویا مانگا جا رہا ہے ان دعاؤں۔ اسی لیے پیغام حج یا پیغام سفر حج، اللہ کی محبت کو ہر محبت پر غالب کرنا، انہی سے لو لگائے رکھنا، انہی کی طرف توجہ دل میں، انہی کا تذکرہ زبان پر، انہی کی قدرت کی نشانی آنکھوں میں، انہی کی بات سننا، اور انہی کو خوش کرنے والے اعمال میں ہاتھ اور پاؤں کو متحرک رکھنا۔ کہ بس وہ خوش رہیں، وہ راضی رہیں، اس کا اہتمام ہے بندے کی ذمہ داریوں میں سے۔ جب آدمی مولا تعالیٰ کو یوں چاہنے لگتا ہے تو پھر پروردگار عالم بھی اسے چاہنے لگتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ صرف وہ اکیلے چاہنے لگتے ہیں، بلکہ جبرائیل کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں فلاں کو چاہتا ہوں، تم بھی چاہو، وہ بھی چاہنے لگتے ہیں۔ جبرائیل فرشتوں کے درمیان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے کو چاہتے ہیں، تم بھی چاہو، فرشتے بھی چاہنے لگتے ہیں۔ پھر وہ چاہت آسمانوں سے زمین پر اترتی ہے اور انسانوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے۔ گزرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے دل میں ان کی محبت، ان کی عظمت، ان سے عقیدت، ان سے تعلق، ان کا احترام، ان کا اکرام پایا جاتا ہے۔ اور پھر جب چاہنے لگتے ہیں مولا تعالی، پھر اگر یہ کسی چیز کو مانگتا ہے تو مولا تعالیٰ اسے پورا بھی کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ 2-3 روز سے ایک ہی مضمون احباب کو سنایا جا رہا ہے کہ غیر معمولی طور پر چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ، اور غیر معمولی طور پر چاہا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کو۔
اور غیر معمولی طور پر اظہار تعلق رکھا بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے اللہ سے، اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے ان کی دعاؤں کو، ان کے اعمال کو اس درجے چاہا کہ اپنی اس چاہت کے اظہار کے لیے مستقل طور پر اس کو دین کے اہم ترین اعمال میں داخل کر دیا۔ حج اسلام کو مکمل کرنے والے امور میں سے ایک امر ہے۔ جب فریض حج ادا ہو رہا تھا تو اس موقع پر آیت کریمہ اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دی۔ اسی لیے اکمال دین اور اتمام دین میں حج کو بڑا دخل ہے۔ اس لیے جتنے یہاں ہیں، ایک ہے ہمارا ارادہ اور کوشش، اور ایک ہے اس کو پورا کرنا۔ اس میں کون سی چیز میرے اختیار کی ہے، کون سی چیز میرے اختیار کی نہیں، اس میں ہم آسانی سے تمیز کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے اور پورا کرنا اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے جتنے احباب یہاں جمع ہیں، وہ جو اپن کر سکتے ہیں وہ تو کرنا، اس کا ارادہ کرنا۔ انشاءاللہ عزیز ہم بھی حج کریں گے، اور اس سلسلے میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے صحیح اور کوشش، تدبیر، سبب کی اختیار کرنے کے ٹائم میں جو عمل ہے وہ کریں گے۔ کوئی جا کے اپنی تھیلی میں 1000 روپے ڈال سکتا ہے، کوئی 500 ڈال سکتا ہے، کوئی 100 ڈال سکتا ہے، کوئی 10 روپے ڈال سکتا ہے، کوئی 5 روپے ڈال سکتا ہے، کوئی 1 روپیہ تو ڈال سکتا ہے۔ آج کی تھیلی بنائی، جو اپنے سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہوئے دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ یہ تدبیر کرے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہوں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، ایک تھیلی بنا لینا حج کی، سبب کے طور پر اس میں تھوڑا تھوڑا سرمایہ ڈالتے رہنا، جو اپنے سے ہو سکتا ہے۔ اپنے ذمے صرف اتنا کام ہے جتنا اپن کر سکتے ہیں، ہے نا؟ پورا کرنا یہ ان کا کام، وہ بلانے کے لیے کسی کے محتاج نہیں۔ کتنے ہی غریب لوگ حج کو آ جاتے ہیں، کتنے ہی امیر نہیں آ سکتے۔ عجیب عجیب لوگوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، آ جا رہے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کے خانے کو جانا مشکل ہے، مگر آپ دیکھیں گے کہ وہاں ان لوگوں کے پورے مناسک ادا ہوتے ہیں۔ رکشہ چلانے والے، بنڈی دھکیلنے والے، مسجدوں میں اذان دینے والے، معذور، اپاہج، ہر قسم کے لوگ آپ کو وہاں ملیں۔ اللہ تعالیٰ جسے بلانا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی صورتیں بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اکمال اور اتمام دین کے واسطے یہ بھی ارادہ کرنا چاہیے۔ پھر مولا تعالیٰ تڑپ بھی دیکھتے ہیں، طلب بھی دیکھتے ہیں، مانگنا بھی دیکھتے ہیں۔ روتے رہیں گے، دھوتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شکلیں صورتیں تو پیدا ہی کر دیں۔ انہیں تصویروں میں سے ایک تصویر یہ بھی کرنا کہ جو اپنا غیر ضروری خرچہ ہے نا اسے روکنا۔ تصویروں میں سے ایک تصویر ہے، اس پر سنا رہا تھا میں کہ پروردگار عالم کی محبت میں ان ذوات قدسی صفات نے زندگی کے ہر مرحلے پر حب الہی ہی کو غالب رکھنے کا اہتمام کیا۔ تو پروردگار عالم نے نہ صرف یہ کہ ان کے اعمال کو زندہ رکھا، بلکہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کو آج بھی انسان اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔
پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ امن والا اگر کوئی مقام ہے تو وہ حرم شریف ہے۔ اس درجے امن پروردگار عالم نے وہاں رکھا کہ درختوں کو کاٹنا بھی منع ہے، انسانوں کو کاٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سب سے زیادہ امن کا مقام مکہ المکرمہ اور حرم محترم، اور یہ دعا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے دعا مانگی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا۔ یہ ذہن میں ضرور رکھیے کہ انہوں نے یہ دعا جو مانگی اس سے پہلے انہوں نے کس درجے وفاداری کا مظاہرہ حق تعالیٰ کے ساتھ کی، کس درجے منشاء ربانی کی انہوں نے تکمیل کی، کتنے اہتمام سے انہوں نے اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے کتنی مشقتوں کو جھیلنا پڑا تو جھیلا، اور کتنی دشواریوں کو برداشت کرنا پڑا تو برداشت کیا، اور کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو سامنا کیا، کس درجے حوصلہ مندی کے مظاہرے کی ضرورت پڑی تو حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا۔ اسی لیے ان کا نام خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں ہے، ان کے ایک خاص صفت کی وجہ سے ان کا ایک وصفی نام بن گئے۔ نام تو ابراہیم، لیکن اب ان کو کہتے ہیں خلیل اللہ، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ حضرت اسماعیل ہیں، ان کو ذبیح اللہ کہتے، اللہ کی محبت پر اپنے آپ کو قربانی کے واسطے پیش کرنے والے، سر کٹانے کو تیار ہو گئے۔ اپنے والد بزرگوار کو بھی تسلی دے دی کہ آپ اس عمل کو انجام دینے میں میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو پورا ساتھ دوں گا۔ یہی صورتحال بھی حاضرہ کی، نام کا ایسا اثر آیا کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے سب کچھ چھوڑا۔ اللہ کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب آنے نہیں دی، کوئی طبعی جسمانی تقاضے کو رکاوٹ بننے نہیں دی۔ ٹھہرنا پڑا تو مکے میں اکیلے ٹھہر گئے، بچے کی قربانی کا علم ہوا تو خودی سے تیار ہوئے۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے بڑا سبق ہے اس میں۔ اسی لیے آج کی مجلس میں یہی بات یاد رکھی جائے، ایک بندے کا کام ہے اپنے مولا کو سب سے زیادہ چاہنا، اور اسی محبت کے اظہار میں زندگی کے شب و روز گزارنا، اور اس محبت کا جو کچھ تقاضا ہے اسے پورا کرتے رہنا، اور اس تقاضے کو پورا کرنے میں جو دشواری پیش ہے اسے جھیلنا۔ پہاڑ کھود کے دودھ کی نہر چلا ہوا تو تیار ہو جاتا فرحات، محبت میں محبت کا عنصر بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، کوئی کوئی چیز رکاوٹ نہیں رہتی۔
کوئی چیز ٹوٹی بھی محبوب کے ہاتھوں سے تو بھی محب کو اس میں خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ لیلا کے پاس بہت سارے زبردستی کے چاہنے والے پہنچتے تھے۔ ایک حقیقی چاہنے والا کسی طریقے سے وہ نکلے اور اسے دیکھیں، اس مقصد سے وہ بھیگ کے جو کٹورے ہوتے ہیں وہ بھیگ کے کٹورے لے آگے سزا لگاتے تھے۔ وہ نکل کے کسی کے کٹورے میں کچھ، کسی کے کٹورے میں کچھ، کسی کے کٹورے میں کچھ لے کے جاتے تھے، چلے آتے تھے لے کے، اور اسے معلوم تھا کہ مجھے صحیح چاہنے والا کون ہے۔ جب صحیح چاہنے والا پہنچا تو اس کا کٹورا لے کے نیچے پھینک کے پٹک کے توڑ دی، تھوڑے تو ناچنا شروع کر دیا۔ یہ دوسرے جو زبردستی کی چاہنے والے تھے دی بھی نہیں، رات کو کٹورا بھی توڑ دی اور تم خوش ہو رہے ہیں، تمہارے کو کیا معلوم ہے جب جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو بالکل انداز اس کا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ کی محبت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کا خاص اہتمام کرنا، اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنے میں جو رکاوٹیں پیش آتی رہتی ہیں ان رکاوٹوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہے ہوائے نفسانی، نفس کی خواہش، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور یہ سبق آپ کو پہلے روز سے دیا جاتا ہے کہ مخالفت ہوا، نفسانی خواہش کی مخالفت، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ نفس جن جن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ہوا۔ ہوا یابی کے معنی مائل ہونے کے لیے آتے ہیں۔ عام طور پر یہ ان چیزوں کو کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، جس کو ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ارشاد فرماتے تھے کہ منشائے ربانی اور حکم حق کے خلاف کا تقاضا یہ نفس میں پیدا ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں اس کے خلاف میں یہ تقاضا کرتا ہے۔ اور اس کے سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ ایک طرف عبادت کا تقاضا ہے اور ایک طرف راحت کا۔ تو شریعت عبادت کا مطالبہ کرتی ہے اور نفس راحت کا مطالبہ کرتی ہے۔ نماز کا وقت آیا، مؤذن نے اذان دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کا وقت آیا ہے اور حکم حق ہماری طرف عبادت کے لیے متوجہ ہو گیا ہے۔ اسی وقت میں نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھائی تھوڑا آرام کر لیں۔ ایسے تو بہت کم ہوں گے اس میں، بلکہ نہیں ہوں گے کہ جن کے اندر شریعت کے حکم کے خلاف میں تقاضا نہیں پیدا ہوتا۔ اب اسلام کہتا ہے نماز کو اٹھو اور نفس انسانی کہتا ہے آرام کرو۔ حکم حق کے خلاف آیا کہ نہیں ہے؟ دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک بھولا بھالا ہے، نفس کہتا ہے اس کو کچھ بھی بولیے تو سن لیتا ہے، اس واسطے 100 کی چیز 500 میں بھی بولے تو چلے جاتی، جھوٹ بولو زیادہ کما، یہ بولتا نفس۔ اسلام کہتا نہیں سچ بولو۔ شریعت کا جو حکم ہوتا ہے نفسانیت آدمی کی اس کے بالمقابل کا تقاضا کرتی ہے، جس کو ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ کے مقابلے میں نفس اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں شیطان آتا ہے۔ آپ کا طریقہ یہ ہے
نفس بولتا یہ طریقہ یہ زمانے میں نہیں چلتا. مغرب والوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مشرقی لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ہمارے پاس کا رائج طریقہ یہ ہے، ہم اسے اختیار کریں. تو طریقے نبوی کے خلاف میں دوسرے طریقے کی طرف دعوت اور حکم حق کے خلاف میں حکم نفس کی طرف رغبت یہ پیدا ہوتی رہتی ہے. تو اللہ کی محبت کے تقاضے کو پورا کرنے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ہوائے نفسانی. اور آیات کریمہ اس سلسلے میں اتنی دفعہ سنائی گئی ہوں گی کہ بیشتر ساتھیوں کو یاد نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من اضل ممن اتبع ہواہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اپنی ہوائے نفسانی کی اتباع کرے. دوسری جگہ قرآن پاک میں آیا ہے لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. نفس کی خواہش کی پیروی مت کرو، وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنا الہ اپنی ہوا کو بنایا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، نفس کو خواہش سے جس نے روکا فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیے کہ ان ذوات قدسی صفات میں جن کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا شروع میں، انہوں نے اللہ کے منشے کو ہر مرحلے پر پورا کیا. کس میں تقاضا نہیں ہوتا کہ بھائی لوگوں کی مخالفت نہ ہو، کس میں تقاضا نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے گھر میں رہے، کسی تقاضا نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے وطن میں رہے، اس کے اندر تقاضا نہیں پیدا ہوتا کہ مجھے کوئی خطرہ مول لینا نہ پڑے. کس میں چاہتیں نہیں ہوتی کہ ایسی جگہ رہنا چاہیے جو رہنے کے لائق ہو، ایسی جگہ نہیں رہنا چاہیے جو رہنے کے لائق نہیں ہو. کس میں تقاضا پیدا نہیں ہوتا کہ بچوں کو چاہنا چاہیے، ان کی عمروں کی درازی کا تقاضا کس میں نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی آفت نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، اس کا تقاضا کس میں نہیں ہوتا. کون ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اس سے اجزا ہو، کون بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس نہ رہے بلکہ دوسرے ملک میں رہے، کون باپ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دے. لیکن اس کے بالمقابل جب اللہ کا حکم آتا ہے، جب اللہ کا منشا آتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ذوات قدسی صفات تیار ہوئیں گے نہیں ہوئی. حب الہی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہے انسان کی نفسانی خواہش. محبت الہی کے تقاضوں میں دوسری جو چیز ہے وہ بھی بار بار تعلیم کے طور پر سامنے لائی جاتی رہتی ہے کہ کسی سے محبت کا ہونا اس کے زیادہ سے زیادہ ذکر کا تقاضا ہے. اسی لیے اس تقاضے کی تکمیل میں دوسرا جو کام اپنے کو کرنے کا، ایک کام تو سمجھ میں آ گیا ہوں گا، مخالفت ہوا. یہ کام ہے مستقل، بہت بڑا سبق ہے جو شروع ہوتا ہے یہاں سے باہر نکلتے ہی. یہاں رہنے تک تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. نفس کا حال انسان کا بڑا عجیب ہے.
یہاں تو دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایسا چھپتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے ہی نہیں. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس کی مثال سانپ کے جیسی ہے جو کتے میں ہوتا ہے. جب وہ اس میں سے سر نکالنا چاہتا ہے تو پہلے دیکھ لیتا ہے کہ باہر کچھ آہٹ واہٹ چلنے والوں کی ان کی تو نہیں، اور اگر موقع مل گیا تو تھوڑا سا سر باہر نکال کے دیکھتا ہے کہ اطراف اطراف میں کوئی ہے تو نہیں. جب کوئی بھی اطراف اطراف میں نہیں ہوتا تو پھر لہراتا ہوا نکل جاتا ہے اور پھر اپنا کارنامہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی دور دراز سے دیکھ بھی لے کے اس میں ہے اور پھر دوڑتے ہوئے آ جائیں بھٹے کے پاس، جھانک جھانک کے مختلف سوراخوں میں دیکھیں تو اسے کہیں دکھائی نہیں دیتا، اتنا اندر چلا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کی سوچتے ہے ہی نہیں. یہی حال ہمارے اپنے نفس کا بھی ہے. جہاں چار ٹوپیوں میں آئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ شریف النفس کوئی نہیں. یہاں کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. غفلت ہوتے ہی اپنا کام دکھانا شروع کرتا ہے. غافل ادھر ہوا نہیں اور وہ ادھر جیسا. یہ مرتا ورتا نہیں، مزمحل اور کمزور ہوتا ہے. نفس کو مار ڈالنا نہیں ہے، وہ ہماری سواری ہے، اس کو قابو میں رکھنا ہے بس. اور یہ مرتا ورتا نہیں ہے. کبھی کبھی کسی سالک کو غلط فہمی ہو جاتی، مر گیا ہو، اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اور وہ ادھر دسا نہیں. غفلت ہوتے ہی مارتا ہے. اس کی مار بے آواز ہوتی ہے اور مشکل اس بات سے ہوتی ہے اس سے مخالفت میں کہ وہ ہمارے دشمنوں میں محبوب دشمن ہے. عام طور پر دشمن محبوب نہیں ہوا کرتا، اس سے نفرت ہوتی ہے. لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ محبوب دشمن ہے. یہ محبوب دشمن کی مخالفت بہت مشکل ہوتی ہے. تو وہ سبق شروع ہوگا پہلا مخالفت ہوا کا. باہر نکلتے ہی آپ کو کچھ شکلیں صورتیں نظر آ سکتی ہیں وہ جنہیں آپ کو دیکھنا درست نہیں. اب دو تقاضے سامنے آ جاتے ہیں. ایک تقاضا رب کا، ایک تقاضا نفس کا. رب کا تقاضا ہے نگاہ نیچی ہو، نفس کا تقاضا ہے نگاہ اونچی ہو. اب محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ نفس کے تقاضے پر رب کے تقاضے کو پورا کیا. نگاہ نیچی نگاہ اونچی سمجھ میں آ رہی بچوں کو؟ بعض نئے بچے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی. عورت سامنے آئی اجنبی، شریعت کا حکم یہ نگاہ نیچے. نفس کیا بولتا؟ یہی موقع ہے نگاہ اونچی کرو. اب اگر نگاہ نیچے کر لیتے ہیں تو ایک امتحان میں پاس ہو جاتے، اور اگر نگاہ اونچی کر لیتے ہیں تو ایک پرچے میں فیل ہو جاتے. اور پھر جیسے جیسے یہ ناکامی چلتی ہے اور نفس کے تقاضے کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں تو شیر ہوتے جاتے ہیں، پاورفل ہوتے جاتے ہیں. رضا ملتے گی تو طاقتور ہوگا نہیں. ایسے ہی نفس کی قوت اس کے تقاضے کو پورا کرنے میں اور نفس کی کمزوری اس کے تقاضے کو پامال کرنے میں. اب جب وہ طاقتور ہو جاتا ہے تو اب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے چلے جاتا ہے. اب وہ یوں کہتا ہے کہ اب تو میں نے نارمل حالت میں خاتون کو دیکھا تھا، اب ناشتی حالت میں دیکھنے کا خواہش، اس وقت سے گھر میں جا کے کھول دیتا ہوں. شیطانی ڈبہ. اور اگر وہاں تسلی نہیں ہوتی
تو پھر باقاعدہ بڑے پردے پہ دیکھنے کے بعد سے کیو میں جا کے ٹھہر جاتا. اب ایک سے دوسرے برائی کی طرف، دوسرے سے برائی کی طرف، ایک سے بڑھ کر ایک کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. تو حب الہی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے مخالفت ہوا. یہ یاد رکھنا خوب پکا، نفس کی خواہش کی مخالفت. دوسرا تقاضا ہے حب الہی کا کثرت ذکر. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر مرحلے پر اللہ کو یاد رکھنے کا معمول بنا. دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، زبان اللہ کے ذکر میں. مختلف شکلوں صورتوں میں. سورم کلمہ ذکر کی ایک صورت، کلمہ طیبہ ذکر کی ایک صورت، استغفار ذکر کی ایک صورت، درود شریف ذکر الہی کی ایک صورت ہے، قرآن پاک کی تلاوت ذکر الہی کی بہترین صورت ہے. دعائے وقت کی، وقت مقررہ کی، مناسب اوقات کے حساب سے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں ذکر ہیں، اس کی عادت رہنے لگ جائے. اچھی خبر سنے ہوا ماشاء اللہ، تعجب کی چیز دیکھیں سبحان اللہ، خوبی کی چیز دیکھیں الحمدللہ، شرکیات و کفریات کی شکلیں سامنے آئیں لا الہ الا اللہ. کسی کو غم میں دیکھیں الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی. کسی کو ہنستا دیکھیں الحمد اللہ سنت. کسی سے ملاقات ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بازار میں جائیں چہاروں کلمہ، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے بیٹھیں کھانے کی دعا، بستر پر لیٹنے جائیں تو سونے کی دعا، صبح ہو جائے تو صبح کی دعائیں، شام ہو جائے تو شام کی دعائیں، رات ہو جائے تو رات کی دعائیں. یہ اذکار کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں جائے. تیسرا تقاضا حب الہی کا، جس وقت میں ان کا جو حکم ہو اس وقت میں اس حکم کو پورا کرنا. بعض لوگ صبح میں شام میں ذکر اچھا کر لیتے ہیں، لیکن بازار میں گئے تو یوں کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں، معاملات میں معاشرت میں کوئی حکم دین نہیں، اخلاقیات میں کوئی حکم اسلامی نہیں. جس وقت میں جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا یہ حب الہی کا. اور یہ سابقہ دو چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ دھیان میں رکھنا کہ اصل اور حقیقی ذکر یہی کہ کس موقع پر پروردگار عالم کا کیا حکم ہے اس کو معلوم کر کے اس کو پورا کرنا. جب آدمی ایسا ہونے لگتا ہے نا تو پھر پروردگار اس کے دور نہیں پاس ہو جاتے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور نہیں نزدیک ہو جاتے. بیت اللہ پر رحمت کی ایک پہلی کرن پڑی، بیت اللہ اس درجے مقدس ہو گئے. لیکن جس کے دل میں اللہ آ جائے اس کی پھر عظمتوں کا رحمتوں کا کیا اندازہ آگے لگا سکتے. جس کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس دل کی پاکیزگی کے کیا ہے. اب ایسی حالت میں اگر آدمی مولا تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اسے رد نہیں فرمائے.
البتہ قبولیت کی شکلیں صورتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، اسے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چار 4000 سال پہلے مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت آج آنکھوں کے سر کی آنکھوں سے مشاہدے میں آتی، تو اس کے پیچھے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں ہر تقاضے کو پورا کیا، اللہ نے ان میں ایسی شان مقبولیت پیدا فرمائی اور اس درجے ان کے تذکرے کو زندہ رکھا کہ آج ہماری کوئی نماز ان کے تذکرے کے بغیر نہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بولتے ہیں کوئی نماز ہماری ان کے تذکرے کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ نے ایسی محبوبیت کی شان ان میں ڈال دی اور ایسا شرف قبول ان کو بخشا، اور ان کو گویا ہر نماز میں یاد دلا کے گویا ان کی حیات طیبہ کو مینار نور بنا کر زندگی گزارنے کی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تلقین کی جاتی رہتی ہے، سبق یاد دلایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنوں نے قربانیاں کی اور اس شعور کے ساتھ میں کی۔ اعمال میں شعور نہیں ہے، ورنہ اسلام کا ہر عمل ہی آدمی کو پوری زندگی کو بندگی بنانے کی کا سبب دینے کے واسطے کرتی۔ تو محبت الہی کا یہ تیسرا تقاضا آپ نے سنا۔ پہلا تقاضا ہے مخالفت ہوا، اور دوسرا تقاضا ہے کثرت ذکر، اور تیسرا تقاضا ہے مکمل اطاعت۔ کس موقع پر کیا حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے کا التزام و اہتمام۔ اور اس سے پہلے آپ نے سنا کہ اللہ کی محبت بزرگوں کی لکھی ہوئی تحریروں کی روشنی میں تمام فرضوں میں سب سے بڑا فرض۔ اطاعت اور فرمانبرداری اور حکم کو پورا کرنے کے لیے تو فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ انسانوں کی تعداد کا کوئی حساب ہے نا کتاب ہے اس کے مقابلے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، اور نطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے تربوبیاں۔ یہ جو آسمانی مخلوق ہے، آسمانوں میں 42 بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ نہ ہو۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، روزانہ بلا ناغہ، اور ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد دوبارہ پھر ان کا نمبر ہی نہیں آتا۔ جیسا جا رہے ہیں نا 25 لاکھ ہر سال جا رہے ہیں، تو اس میں سے 5 لاکھ 10 لاکھ تو پہلے جا کے ایسے سے ہیں، پھر نمبر لگ جاتا ہوں۔ وہاں کا قصہ ویسا نہیں ہے، ایک مرتبہ نمبر لگ گیا تو پھر نہیں لگتا۔ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے، اور جہاں تک مولا تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغولی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح میں ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح میں ہے۔ اور ان کے حکم کے آگے جھکے ہوئے کون کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں وہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں، وہ سب کے سب جو زمینوں میں، پوری مخلوق انسان کے اختیاری حصے کو چھوڑ کر باقی پوری کی پوری مخلوق۔ پتہ نہیں یہ لفظ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، انسانوں کے اختیاری حصے کو چھوڑ کر، اس واسطے کہ انسانوں کا غیر اختیاری حصہ بھی ان کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہے۔ دل کو حرکت کرنے کا حکم ہے، اس حکم کے آگے جھکا ہوا ہے نہیں ہے، اس کو بول کے دیکھ، آپ کا ہے تو ذرا اسے بول کے دیکھ۔ پوری دنیا کو چھٹی ملتی ہے، ہفتے میں 1 دن، بہت سارے دفاتر میں تو ہفتے میں 2 دن، سالانہ چھٹیاں مل جاتی ہیں 40 دن کی، 3 مہینے کی، 2 مہینے کی، سرمائی تعطیلات مل جاتے ہیں،
ہفتے 2 ہفتے کے. اپنے دل کو بول کے دیکھو، اے میرے دل، اتنی لمبی چھٹی نہیں لیا پرواہ نہیں، اگر تیرے مسلسل اس ڈیوٹی کے انجام دینے تو مجھے ترس رہا، 10 منٹ آرام کر لے. دیکھو سنتا کیا، کس کے حکم کے آگے یہ دل جھکا ہوا ہے؟ آپ آنکھ کھلی رکھیں اور آنکھ سے کہہ دیں کہ اے میری آنکھ، دیکھتے دیکھتے 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 5 منٹ بغیر دیکھے بھی رہے، دیکھو سنتی ہے کہ تو اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سروں کے بال ہیں، ان کو بول کے دیکھو کہ بھائی سفید ہونا ہی نہیں، سنتے ہیں کہ دیکھو کس کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے پوری کائنات؟ آسمان کی ساری مخلوق، زمین کی ساری مخلوق، سمندر کی ساری مخلوق، نباتات کی دنیا، جمادات کی دنیا، حیوانات کی دنیا اور انسانوں کا غیر اختیاری حصہ، یہ سب کا سب اللہ کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ انسانوں کے اختیاری حصے کو چھوڑ کر پوری کی پوری کائنات اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی. ابھی بھی نہیں آیا سمجھ میں؟ اب وہ جو اختیاری حصہ ہے وہ کتنا ہے وہ دیکھنا. پوری کائنات، آسمان، زمین، درخت، پہاڑ، نباتات، جمادات، کائنات کی پوری وسعتیں، آسمانوں میں لامتناہی وسعتیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ستارے سیارے، یہ پوری کائنات کے مقابلے میں حضرت انسان کا اختیاری حصہ کتنا ہے؟ تو 1-2 پوائنٹ بھی ملنا مشکل ہے. مان لو 2%, 3% اسے اختیار حاصل ہے، باقی 97% تو ان کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں. تو یہ 2-3 میں ہی امتحان ہے. بس یہ جو تھوڑا سا اختیاری تمہارا حصہ ہے، بس یہ اختیاری حصے کو بھی غیر اختیاری بنا دو، یعنی اپنا اختیار مت استعمال کرو. بس اللہ کا حکم پورا کر لو اس میں، بس اتنا ہی امتحان ہے آدمی سے. اور یہ بھی عنایت ہے مولا تعالیٰ کی، بس اتنے امتحان میں اگر پاس ہو گیا تو پھر پوری کائنات اس کی. پھر اس سے پروردگار عالم اتنا پسند کرتے ہیں اس بندے کو کہ ان کہتے ہیں بندے تھوڑا سا اختیار میں نے دیا تھا، وہ اختیار پورا نہیں کیا بلکہ میرے منصے کو پورا کر دیا. تمہارا یہ عمل مجھے اتنا پسند ہے کہ تم میں کا جو سب سے ادنا ہوگا میں اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوں. کتنی عنایت ہے مولا کی، کتنا کرم ہے پروردگار کا، کتنا احسان ہے آپ کا اعلیٰ. اب اس کے باوجود بھی اگر آدمی اللہ کا کہا نہ مانے اور پھر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائے تو اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہوگا؟ بس معزز بھائیوں، اس کو ذہن میں رکھیں. تعالیٰ جل شانہ صحیح علم و عمل کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل ذرياتنا قرة اعين. اللهم اجعل ذرياتنا قرة اعين. اللهم اجعل ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله
ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إنك سميع الدعاء. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے حق میں مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے کریم آقا اس سال کے حاجیوں کے حج کو قبول فرما. مولا ان کی دعاؤں میں پوری امت کو پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ صفات و قبولیت عطا فرما، اپنی محبت اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما. اے اللہ قرآن و سنت کے علوم سے دلوں کو منور فرما، پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ ہماری ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہماری اولاد کو دیندار پرہیزگار بنا دے. اے اللہ ہماری عورتوں کو نمازی متقی بنا دے. اے اللہ ہمارے گھرانوں کو سچے پکے دین کے ترجمان بنا دے. اے اللہ حق کا بول بالا فرما، حق کو غلبہ عطا فرما، خیر کو عام فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما. خصوصاً اے اللہ اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. اس پوری ریاست میں امن کو قائم فرما، اختلاف و انتشار سے امت کو بچا لے. شر و فساد سے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما. اے اللہ جان کی مال کی حفاظت فرما، ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما. آپ کے پسندیدہ احکام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے شرور سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. اپنے کرم سے مولا نفس و شیطان کے شرور سے ہمیں ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندگی ہو اسلامی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جب اس دنیا سے گزرنا مقدر ہو تو ایمانی موت عطا فرما. اے اللہ ہمارے متعلقین کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے متعلقین کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کی اولاد کو صحت و عافیت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر مصیبت سے پریشانی سے ہم سب کو بچا لے. اے اللہ خصوصیت سے احیاء العلوم کے طالب علم محمد ایاز کے والد کو صحت کاملہ عطا فرما. اے کریم آقا جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت دے، جتنی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں حلال روزی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ہماری ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے. ہماری دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما، ایمان کامل عطا فرما، توحید خالص نصیب فرما، اخلاق کی پاکیزگی نصیب فرما، معاملات کی صفائی عطا فرما، عقائد صحیحہ میں پختگی نصیب فرما. اے اللہ گمراہ ہونے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما، گمراہ کرنے سے بھی ہم سب کو بچا لے. اے اللہ ہم کسی پر ظلم کریں اس سے بھی ہمیں بچا لے، ہمارے اوپر کسی کی جانب سے ظلم ہو اس سے بھی ہماری حفاظت فرما. ہم کسی کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کریں اس سے بھی ہمیں بچا لے، ہمارے ساتھ کوئی جہالت کا مظاہرہ کرے اس سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قدموں کے پھسل جانے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. رائے حق پر استقامت عطا فرما، لازم عزیز حق پر قائم رکھنے والا بنا دے، حق پر جمے رہنے والا بنا دے. اے کریم آقا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کے شروع سے ہماری حفاظت فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین. الحمدللہ.